السلام علیکم یار، ہم کیسے مضبوط ہو سکتے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں مضبوط کر سکتی ہے، ہمیں طاقتور بنا سکتی ہے، تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں کہ ہم کون ہیں اور ہمارا لیول کیا ہونا چاہیے۔ مختلف اگزامپل آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی۔ ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو عالم اسلام کی ہسٹری ہو یا چاہے پاکستان کی ہسٹری ہو یا تحریک آزادی کی ہسٹری ہو، ہر جگہ پہ ہمیں ایک چیز ضرور دیکھنے کو ملے گی کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے تھے، جو ہمارے رہنما ہیں شروع سے لے کے اب تک، کہ علم سیکھو، علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ ہسٹری اسلام کی پڑھیں تو جب برصغیر اس خطے میں، ہمارے خطے میں اسلام آیا تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں، جن کے اندر جو اسلام ہے وہ اس خطے میں پہلے تھوڑے سے پاور کے ساتھ جو ہے وہ تلوار کی پاور کے ساتھ یہاں پر اپنے قدم جمائے، لیکن اس کے بعد اس خطے میں جو اسلام ہے وہ علم کی بیس پر، علم کے زور پر بہت زیادہ اور وسیع طریقے سے پھیلا اور بہت تیزی سے۔ ہمارے علماء کرام یا ہمارے جو مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے یہاں پر آ کر اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو اس طرح سپریڈ کیا، اس طرح بڑھایا کہ اس خطے کے مختلف کونوں تک جو اسلام ہے وہ پھیل گیا۔ تو اس کا مطلب کہ اسلام صرف تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، تلوار کی طاقت نے جگہ دی جہاں پر رہ کر اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی جا سکے، اور پھر اسلام پورے خطے میں پھیل گیا، اور اسی طرح بہت زیادہ مسلمان ہوئے اور مسلمان پاور میں آئے، اور پھر مسلمانوں نے حکومتیں کی، نہ صرف کچھ چند سال بلکہ مسلمانوں نے ہزار ہزار سال، 600 سال حکومتیں جو ہے وہ مختلف ادوار میں کی۔ جو ہمیں مضبوطی ملی، جو سٹرونگ ہوئے ہم، وہ علم کی بنیاد۔ اگر اسی طرح ہم پاکستان یا برصغیر کی ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ سر سید احمد خان نے جب تحریک آزادی شروع کی تو 1857 کے دور میں انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ جنگ نہیں، علم سیکھو، تاکہ علم کے ذریعے تم خود کو مضبوط کر سکو۔ علم جو ہے اس سے ہمیں مختلف طرح کے حقائق جو ہیں وہ جاننے کو ملتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہم ریاست کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم کس طرح اسلام کو پھیلا سکتے ہیں۔ اس طرح سر سید احمد خان کی اگر ہسٹری پڑھی جائے تو انہوں نے علی گڑھ میں مدرسہ، جو بعد میں اسکول، پھر کالج اور یونیورسٹی تک جا پہنچا، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو تعلیم کا جو ہے وہ درس دیا اور تعلیم کی طرف بلایا۔ اس کے بعد تعلیم لے کر اور پھر اسلام کے قانون سمجھ کر اور اپنے حقوق، اپنے فرائض سمجھ کر مسلمانوں نے جدوجہد شروع کی، اور اس حد تک جدوجہد کی کہ وہ اپنا علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ان ایگزامپلز کو لیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ دیکھیں، اگر ہم علم حاصل کریں گے، اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے، اگر ہم اچھی تربیت حاصل کریں گے، نہ صرف اپنے ذاتی جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ریاستی معاملات کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی قول ہے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی یہ کہنا ہے کہ علم کو بڑھائیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج اس غربت کے دور سے ہم نکل کر اوپر آئیں، آج ہم اپنے ذات کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم ایک لیول اچیو کریں، ہم اپنی لائف میں کامیابی لیں، نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کریں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا چاہیے۔ ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست اسلامک جمہوریہ پاکستان جو ہے، یہ ایک اسلامی ریاست بنی، اور اس میں ہر مسلمان کو اسلام کے قانون سکھانے کا بھی ایک پوائنٹ رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں اسلام کے قانون، اپنے حقوق، اپنے فرائض، ریاست کی طرف، گھر کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے ہمسایوں کی طرف، ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ ہمیں کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اس اسٹیٹ کے لیے، اس ریاست کے لیے بھی کامیابی کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو وہ چھوٹے لیول سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ خود علم سیکھیں، اپنے حقوق و فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دیں، آپ خود مضبوط ہوں گے۔ مضبوط ہونے کے بعد آپ اپنے مسائل حل کریں گے اور آپ خود ایک لیول تک پہنچیں گے۔ آپ کی بات کو اہمیت بھی تب ملے گی جب آپ ایک لیول اچیو کر لیں گے۔ تو خود کو ایک سکسیس کے لیول تک پہنچانے کے لیے مضبوطی زیادہ ضروری ہے، اور وہ مضبوطی، وہ سٹرونگنیس جو ہے وہ آپ کو علم کے ذریعے ملے۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں، فوکس رہیں اپنے پوائنٹ کے اوپر، اپنے گولز کے اوپر فوکس رہیں، اور علم حاصل کریں۔ اور صرف علم نہیں حاصل کرنا، جو علم آپ کو سکھایا جائے اس پر اگر عمل نہیں ہوگا تو علم کا کوئی فائدہ نہیں۔
صرف تعلیم کا فائدہ نہیں اگر عمل نہ ہو تو، اگر عمل ہوگا، پریکٹیکل ورک ہوگا تو آپ اپنی لائف میں بھی اور اپنی ریاست کو بھی کامیاب کرا سکتے ہیں۔ تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ علم طاقتور ہے تلوار سے، علم کے ذریعے ہم اپنی بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں، علم کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کا حق دلا سکتے ہیں، علم کے ذریعے ہی ہم خود کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی ریاست کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی روایات کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور نہ صرف علم حاصل کریں بلکہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا سیکھیں۔ پہلے علم حاصل کریں گے اور پھر ان پوائنٹس پر عمل کریں گے۔ جب یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو کامیابی پر اور آپ کو حکمرانی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم جو چیزیں بھول گئے ہیں ہمیں وہ یاد کرنی ہوگی، اور پھر ہم انڈیویجولی بھی، ذاتی طور پر بھی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوں گے، اور پھر ہم اپنی ریاست کو بھی اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ ریاست کی طرف بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو علم کو جاننے والے ہیں، جو حقوق و فرائض کو جاننے والے ہیں، ان کو اوپر لے کے آئیں تاکہ وہ ہمارے حق ہمیں دیں اور اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دیں۔ اسی طرح جو ہمارے فرائض ہیں وہ بھی ہم اچھے طریقے سے انجام تب ہی دے سکتے ہیں جب ہم علم سیکھیں گے۔ تو علم کو اپنے اوپر برڈن نہ لیں، یہ نہ سوچیں کہ کیا مصیبت ہم پہ پڑ گئی۔ علم کو دلچسپی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش، کتابوں کو پڑھنے کی ہیبٹ بنائیں۔ اگر کتابوں کو پڑھنے کی ہیبٹ بن گئی تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک۔ ہر چیز کا فرسٹ سٹیپ مشکل ہوتا ہے، ہمیشہ مشکل، لیکن جب آپ وہ سٹیپ اٹھا لیں گے تو پھر آپ کو کامیابی کی طرف جانے سے کوئی نہیں۔ تو علم حاصل کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، اپنے خاندان میں بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی ریاست کے لیے بھی، اور اسلام کے لیے بھی۔ اسلام کی راہ میں کامیابی بہت زیادہ ضروری ہے۔